سورہ آل عمران تیسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 26۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور رکوع نمبر 3 جاری ہے۔ آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ قل اللہم مالک الملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ رب العزت ہی سلطنت کے مالک ہیں، یا اے اللہ جو سلطنت کے مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے سلطنت، من تشاء جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر سب خوبیاں سب خیر اچھائیاں اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تولج اللیل فی النہار تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت اور تو زندہ کرتا ہے مردہ سے یعنی مردہ سے زندہ نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی اور تو نکالتا ہے مردہ سے زندہ یعنی زندہ سے مردہ نکالتا ہے، زندہ نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ نکالتا ہے زندہ سے، وترزق من تشاء اور تو جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے بے شمار۔ یہود و نصارہ کے اس گھمنڈ کا تذکرہ ہوا تھا کہ یہود و نصارہ یہ گھمنڈ کرتے ہیں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اختلاف کرتے ہیں، تو پھر کہا کہ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میدان میں آگے بات کر لی تو پھر ہمارا ناحق ہونا ہمارا غلط ہونا یہ ثابت ہو جائے گا، اور پھر وہ کہتے تھے اس لیے کہ یعنی گناہ پر اتنے زیادہ یعنی وہ آمادہ ہو چکے تھے اور نڈر ہو چکے تھے گناہ کرنے پر کہ وہ کہتے تھے دیکھو ہمارا جہنم کچھ نہیں بگاڑے گی، جہنم میں تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے، اور اگر جہنم میں گئے بھی تو بس تھوڑے دن چند گنتی کے دن ہوں گے، اس کے بعد ہمارے مزید۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فکیف، پہلے بات یہ پہلے اس کا یہ جواب دیا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ہی اپنے ان کے اٹکل پنجو ہیں جن کے بلبوتے پر جو ہے نا وہ اپنے دل خوش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا انہوں نے بہکایا ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ تو پھر آگے بتلا بھی دیا فکیف اذا جمعناہم، پھر کیسے کیا حال ہوگا تمہارا، پتہ اس وقت یعنی تمہیں اس وقت پتہ چل جائے گا کہ جب تم قیامت کے دن اکٹھے ہوگے، اور پھر کہا کہ قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا، توفی کل نفس پورا پورا بدلہ دے گا، اور کہا کہ یہ ایسے گناہ نہیں ہوں گے کہ جس کے بنا پر ان کو جو ہے نا فرضی گناہ ان کے مقرر کر کے اپنی طور سے جھوٹے مقدمات ان پر نہیں لگائے جائیں گے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کوئی آدمی پکڑا جائے تو اس پر جھوٹے مقدمات لگاتے ہیں، نہیں جھوٹے مقدمات نہیں، ایسے گناہوں کی سزا ان کو ملے گی کہ جن کو یہ خود بھی مانیں گے ہمارے، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔
پھر آج کی جو آیات مبارکہ ہے، اصل میں یہ صورت شروع ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس نجران کا وفد آیا تھا، تو اس وفد کے جو رئیس تھے، بڑے تھے، اس کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ، ابو حارثہ بن علقمہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو روم کے بادشاہ جو ہماری عزت کرتے ہیں اور ہماری مالی خدمت کرتے ہیں، وہ یہ بادشاہ ہیں، ان کی وجہ سے وہ ہمیں پیسے زیادہ دیتے ہیں، تو ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو پھر یہ ساری چیزیں ہماری بند ہو جائیں گی، تو ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ دیکھو بادشاہت کا مالک اللہ ہے، بادشاہت کا مالک، بادشاہت اللہ دیتا ہے، یہ انسان روم اور فارس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور پھر اس وقت کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ وہ کیا وقت ہوگا، روم اور حدیث کا مفہوم ہے جس کا کہ روم اور فارس جو ہے نا اس کے کنگن وہ حاضر ہوں گے، وہ فتح ہوں گے، تو لوگ ہنستے تھے کہ دیکھو یہ لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو مدینہ میں حملے کی ڈر کی وجہ سے خندق کھود رہے ہیں، اور یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم روم اور فارس کو فتح کریں گے اور ان کے خزانے ہمارے پاس ہوں گے، یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرما دیا قل اللہم مالک الملک، سلطنت کا مالک اللہ تعالیٰ۔ اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نہیں کہا، ان سے یہ نہیں کہا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دو کہ سلطنت کا مالک اللہ ہے، بلکہ ایسے الفاظ تعبیر فرمائے کہ اے میرے حبیب آپ ان کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ اے سلطنت کے مالک، اے سلطنت۔ اس کے اندر سمجھانا یہ ہے اور بات واضح یہ کرنی ہے کہ یہ سلطنت کا مالک صرف یعنی اس کو صرف اللہ ہی نہیں کہتے کہ میں سلطنت کا مالک ہوں، بلکہ مخلوق بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ سلطنت کا، بادشاہت کا مالک تو ہے، بادشاہت تو دیتا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ اس میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں سلطنت کا مالک ہوں، جسے بعض جگہوں پہ اللہ نے فرمایا بھی جسے چاہوں میں ذلیل کر دوں، جسے چاہوں میں عزت دے دوں، عزت کے نقشوں میں ذلت، ذلت کے نقشوں میں عزت، یہ کس کے ہاتھ میں؟ تو اللہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ کہلوایا نبی علیہ السلام سے اور بطور دعا کے طور پر کہلوایا۔ یہ بات سمجھانا تھی کہ مخلوق بھی یہ بات مانتی ہے کہ بادشاہت کا مالک، عزت ذلت کا مالک صرف۔ اور یہ پھر ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو سمجھانا تھا، وفد نجران کو سمجھانا تھا، اور اس ضمن میں ساری امت مسلمہ آج قیامت تک آنے والے ایک ایک مرد، ایک ایک عورت کو یہ سمجھانا تھا کہ تم لوگوں کی خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہو کہ یہ ہماری عزت کرتے ہیں، اگر ہم نے ان کا خیال نہ رکھا تو ہماری عزت نہیں کریں گے، ہمیں پیسے نہیں دیں گے، ہمارے مال نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ساری چیزیں تو تمہیں میں دیتا ہوں، ان کو بھی تو میں نے ہی دی ہیں، میں جب چاہوں ان سے لے لوں، جب چاہوں ان کو دے دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں انسان کو کہ اے انسان تو مجھے چھوڑ کے دوسروں کی فرمانبرداری پہ لگ گیا ہے، اس لیے تو یہ در در کی فرمانبرداری کرنی پڑتی ہیں اور پھر در در کی ٹھوکریں بھی کھاتا ہے۔ اگر یہ انسان میری اطاعت میں، میری فرمانبرداری میں زندگی گزارنے لگ جائے تو پھر اس کو در در کی ٹھوکریں بھی نہ کھانی پڑیں اور در در کے لوگوں کی، طرح طرح کے لوگوں کی فرمانبرداریاں بھی نہ اٹھانی پڑیں۔ ہاں جہاں پر انسان جس محکمے میں، جس جگہ پر کام کر رہا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا، بارہا دفعہ عرض کیا، جائز امور میں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ لازم ہے، اور ان کی عزت کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال کرنا یہ لازم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم۔ نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ اس میں صرف رشتہ دار بڑے شامل نہیں ہیں، عہدے میں جو بڑا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو عمر میں بڑا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ جائز امور میں۔ اگر ناجائز امور میں ہم ان کی اطاعت شروع کر دیں گے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی کیا کریں، نوکری لگی ہوئی ہے، اب یہ نافرمانی والا کام نہ کریں تو پھر نوکری جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے وظیفہ ہے،
یہ ان کے لیے نسخہ ہے کہ رزق کا آگے کیا دیا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. رزق تو اللہ دیتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رزق کما لوں گا، یہ اس کی خام خیالی ہے. کیوں؟ جتنا رزق اس کے مقدر میں ہے وہ تو اس کو ملے گا ہی. لن تموت حتی تستکمل رزقها. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک موت نہیں آئی. موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کو نہیں، لیکن ایک صورت میں ایک گارنٹی بتلائی موت کی کہ موت کب نہیں، کہ جب تک اپنا رزق اس کا دنیا میں موجود ہے رزق پورا نہیں کر لیتا. جو اس کے مقدر میں اللہ نے پہننا لکھا ہے یہ پہن نہیں لیتا. جو اس کے مقدر میں کھانا لکھا ہے وہ کھا نہیں لیتا. جو اس کی ضروریات جس گھر میں اس کا رہنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ رہ نہیں لیتا. جتنا سونا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کو مل نہیں جاتا. جتنی چاندی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی ہے وہ اس کو مل نہیں جاتی. جتنا مال و اسباب اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے جب تک وہ مل نہیں جاتا اس وقت تک اس کو موت نہیں. ہاں جب یہ ختم ہو جائے گا اس کو موت آ جائے گی، پھر اس کو موت آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا رزق تو تمہیں اتنا ہی مل رہا ہے جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہے. چور چوری کر کے اپنے مقدر سے زیادہ رزق نہیں لے سکتا. ڈاکو ڈاکہ ڈال کے اپنے مقدر سے زیادہ رزق نہیں لے سکتا. اسی طرح ظالم ظلم کر کے یا رہزن ڈاکہ مار کے رہزنی کر کے اور ظالم دوسرے کا حق چھین کے اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتا. ملنا اس کو پھر بھی وہی ہے جو اس کے مقدر میں. علماء سے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بہت بڑی مل تھی اور کئی کروڑوں کی اس کی مل تھی. بیمار ہو گیا. اب ڈاکٹر نے اس کو یہ کہا کہ بغیر نمک مرچ کے صرف چکن کا آپ نے سوپ پی سکتے ہیں اور کوئی چیز نہیں پی سکتے اور کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے. ساری چیزیں آپ پر بند ہیں. بیماری کو ایسی لگ گئی. اب چکن کا سوپ بغیر نمک مرچ کے وہ ہوتا ہی بے ذائقہ ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اس کا. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ جو مالک تھا وہ جب پیتا ایک گھونٹ لیتا 2 گھونٹ لیتا اس کو کہتا یار یہ خراب ہے لے جاؤ، اس کا ذائقہ اچھا نہیں. مالک جو نوکر تھا وہ ایماندار تھا، وہ لے کے چلا جاتا گھر والوں کے پاس کہ بھائی یہ مالک نے چھوڑا ہے، صاحب نے چھوڑا ہے تو یہ آپ رکھ لیں استعمال کر لیں. تو وہ کہتے نہیں بیماروں. وہ بھی مل کے مالک کی بیوی تھی. اس نے کہا میں نہیں استعمال کرتی، اس کو پھینک دو. تو وہ ان سے گزارش کرتا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کو اپنے بچوں کو کھلا لوں. وہ کہتی ہاں پیسے کیوں لے جاتے ہو، روسٹ کر کے لے جاؤ. 12 کروڑ روپے کی مالک وہ صرف چکن کا ایک سوپ کا ایک کپ نہیں پی سکتا اور 12,000 کا ملازم روزانہ اپنے بچوں کو روز مرغی کھلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. رزق اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے جیسا لکھا ہے ویسا مل کے رہے گا. پھر اس رزق کی خاطر اس دنیا کی خاطر اللہ کی نافرمانی کر دینا، اللہ کو چھوڑ دینا کتنی بڑی نادانی کی بات ہے. یہ بتلا رہے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے تو بادشاہت دے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اچھا یہ وفد نجران کو سمجھانا تھا کہ تم یوں کہہ رہے ہو کہ روم اور فارس کے یہ جو بڑے بڑے ہمیں پیسے دیتے ہیں اگر تم ایمان لے آتے ہو تو یہ روم اور فارس کے خزانے ویسے بھی مسلمانوں کے قدموں میں آنے والے ہیں. ویسے بھی کیونکہ سلطنت کا بادشاہت کا مالک کون ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ بادشاہت دیتا ہے. اس لیے ویسے بھی مسلمانوں کے قدموں میں آ رہے ہیں. اس لیے تمہیں اس چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بعض بہانہ لگا رہے تھے اور بعض ڈر رہے تھے کہ بھی ہم اگر مسلمان ہو گئے تو کھانا پینا کہاں سے چلیں گے، پیٹ کہاں چلیں گے، کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے. اور بعض جو ان کے بڑے تھے
وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اتنا عرصہ ان کو گمراہ کر کر کے ان سے پیسے اور نذرانے اور ہدیے لیتے رہے، اور آج جب ان کو پتہ چلے گا ہاں یہ تو سب فراڈ تھا، تو پھر تو ہماری ٹھکائی بھی کریں گے، لگائیں گے بھی ہمیں، اس ڈر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں، عزت، ذلت، یہ ساری چیزیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، اور پھر کہا کہ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، بعض دفعہ انسان کہتا ہے، ایک صاحب حدیث میں آتا ہے جس کا حکم ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ایک صحابی سے نوالا نیچے گر جاتا ہے، اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، سامنے ایک کافروں کا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، صحابی کو نہیں مارتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ کھاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں غیرت ایمانی، اس کو کہتے ہیں غیرت ایمانی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، یہ صحابی کے شاندار اور جاندار الفاظ ہیں کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، اور پھر ایسے سامنے لہرا کے کھلایا صاف کر کے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے نوالا نیچے گر جائے صاف کر کے کھانے کے قابل ہو اس کو صاف کر کے کھاؤ، ضائع نہ کرو۔ آدمی کیا کہتا ہے؟ میں دین پر چلوں گا میری عزت نہیں رہے گی، اللہ کہتا ہے عزت تو میرے پاس ہے۔ گویا اللہ کہہ رہے ہیں دین پر چلو گے تو عزت ملے گی، دین پر چلو گے تو، اور اگر دین پر نہیں چلو گے تو پھر ذلت کا مالک بھی میں ہوں، پھر دوسرا راستہ بھی آپ کو میں دے سکتا ہوں۔ تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کے حکم پر، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلوں گا تو اس میں میری بےزتی ہو جائے گی، میری ذلت ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں جی میری ناک کٹ جائے گی، میری ناک کٹ جائے گی۔ ہمیشہ یہ دیکھا کرو کہ میرا اللہ کس میں خوش ہوتا ہے، باقی عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں یا دین کے کسی حکم پر عمل کر رہا ہوں تو میری بےزتی ہو جائے گی، یہ دیکھا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور یہ دیکھا کرو، یہ اپنے دل کو سمجھایا کرو، عزت اور ذلت لوگوں کے پاس نہیں، عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی اور ہمارے دل میں پکی بیٹھ جائے گی، پھر نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے گا، پھر نافرمانی نہیں ہوگی۔ پھر آگے کہہ دیا بیدک الخیر، بیدک، یہ ساری باتیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ سب کچھ میں دیتا ہوں۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہت میں دیتا ہوں، تؤتی الملک من تشاء، میں دیتا ہوں بادشاہت، وتنزع الملک ممن تشاء، جو میرا باغی ہوتا ہے جس کو میں الٹانا چاہتا ہوں۔ فرعون کو دیکھو بادشاہت کے ہوتے ہوئے اس کو تباہ کیا، نمرود کو دیکھو بادشاہت کے ہوتے ہوئے اس کو تباہ کیا، کتنے بڑے بادشاہ گزرے، بادشاہت کے ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو یہ بتلا رہے، پھر آگے یہ بھی کہہ دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تم یہ نہ سمجھو کہ میں نافرمانی کر کے اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے میری عزت بن جائے گی، نہیں، اگر اللہ کی فرمانبرداری کرو گے تو عزت میں تمہیں دوں گا، نافرمانی کرو گے تو پھر وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت بھی میں تمہیں دوں گا۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ ساری خیریں میرے اللہ تمہارے میرے ہاتھ میں۔ یہ دعائی انداز میں نبی علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو ہی بادشاہت دیتا ہے، ذلت کا، عزت کا مالک تو ہی ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ سب خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ کیا مطلب کہ آدمی یہ کہے کہ آدمی میری ضرورت ہے تو ضرورتیں پوری کرنے والا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ کا مفہوم اگر میں عرض کروں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ۔ ساری ضرورتیں انسان کی کون پوری کرتا ہے؟ ساری بلائیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ساری اچھائیاں بلائیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے ہم بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ کو اپنا بنا لیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی ادارے میں، کسی محکمے میں بھرتی ہونا چاہے، اسے محکمے میں داخل ہونا چاہے، محکمے میں جاب کرنا چاہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جو بڑا ہے اس کو اپنا بنا لو، پھر جاب آسان ہو جائے گی۔ اس سے کوئی کنٹیکٹ جوڑ لو، اس سے کوئی رابطہ کر لو، تعلق بنا لو تو جاب کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بادشاہت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، ذلت سے بچنا چاہتے ہو، نافرمانی، تو پھر کیا کرو؟ میرے سے اپنا تعلق بنا لو، کیونکہ خیریں ساری میں کس کے ہاتھ میں؟ بِيَدِكَ الْخَيْرُ فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بات بھی یہی بتلا رہی ہے، یہ اللہ بتلا رہے ہیں بے شک بے شک بے شک یہ اللہ سب خیریں تیرے ہاتھ میں، تو سب چیزوں پر قادر ہے۔ عزت دینا چاہے جس کو عزت دے سکتا ہے، جس کو ذلیل کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس کو تو بادشاہت دینا چاہے دے سکتا ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تجھے کو پوچھنے والا نہیں۔ پھر آگے اللہ کی قدرتوں کو پھر بیان کیا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات ہوتی ہے دن ہو جاتا ہے، دن ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے،
دن ہوتا ہے اچانک رات داخل ہو جاتی ہے دن میں، پھر رات ہوتی ہے دن داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا، داخل کرنے والا یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ دوسری جگہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں رات کو روک لوں کہ دن نہ آئے تو کوئی ہے تمہارے اندر ایسا بادشاہ جو کوئی ہے تمہارے اندر اتنا فن خان جو اس رات کو دن میں تبدیل کر سکے، دن کو لے آئے کیا کہ تم دیکھ سکو اس میں؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اگر میں دن کو روک لوں کہ بس دن رہے گا رات نہیں آئے گی، تو تمہارے اندر ہاں کوئی ہے اتنا بڑا حاکم ہے، اتنا بڑا فن خان جو دن کو رات میں تبدیل کر کے دکھائے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم آرام کر سکو۔ یہ اللہ فرمانے تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، رات کو دن میں تبدیل کرنا، دن کو رات میں تبدیل کرنا، یہ سب اللہ ہی کرتا ہے۔ اور پھر کہہ دیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ میں فلانے کی بات نہیں مانوں گا، نافرمانی نہیں، فلانے کی اگر میں نے نافرمانی کر دی تو وہ مجھے مار دے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ یا یہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہمیں پیسہ نہیں ملے گا، کھائیں گے کہاں سے؟ جب کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے۔ اللہ فرماتے تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردے کو نکالنا، مردے سے زندہ کو نکالنا، یہ سب یعنی مردہ کرنا یا زندہ کرنا یہ سب اللہ کے پاس ہے، یہ سب ان چیزوں پر اللہ قدرت رکھنے والے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو رزق میں اس کو دیتا ہوں، میں جس کو دیتا ہوں نا رزق بغیر حساب کے، جس کو چاہتا ہوں میں اس کو رزق دے دیتا ہوں۔ یہ تمہارے مقدر میں نہیں، کسی انسان کے مقدر میں نہیں، کسی انسان کے اس قدرت میں نہیں ہے کہ کسی کو رزق دے دے۔ رزق کا خزانہ اس کے مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو میں چاہتا ہوں رزق دے دیتا ہوں، کوئی مجھے روکنے والا پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه